وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت کا گلہ رہا، اسی طرح عدلیہ سے آئین کا تحفظ نہ کرنے کی شکایت رہی۔ موجودہ صورتحال میں خدا نخواستہ مارشل لاء لگ جاتا تو روایات کے عین مطابق تھا۔ آج اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں تو عمران خان اور ہواری گالیوں پر کیوں اتر آئے ہیں؟ ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ خواجہ صاحب، خون ریزی کی دھمکی بھی اور جلد انتخابات کا مطالبہ بھی، اور ساتھ میں اب تو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نہیں کر سکتی آپ کی حکومت اگلا آرمی چیف تعینات نومبر کے مہینے میں، کیونکہ موجودہ آرمی چیف کہہ چکے کہ انہیں توسیع بھی نہیں چاہیے۔ تو ہر طرف سے گھیرا تنگ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے آپ کی حکومت پر۔ بہت بہت شکریہ شاہزیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے گھیرا تنگ کرنے والی، یہ ایک سیاسی ٹیکٹکس ہوتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، یہ بھی وقت گزر جائے گا۔ ابھی تو بڑی تازہ زخم ہیں، ابھی انہی زخموں کو جو ہے پی ٹی آئی اور ان کی لیڈرشپ، ان کا لیڈر جو ہے بیٹھ کے چاٹ رہا ہے ان زخموں کو، تو لازمی طور پہ زخم جو ہے وہ درد بھی دیتے ہیں، ان میں ٹیسیں بھی اٹھتی ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ امپورٹڈ حکومت ہمیں کہنے والے نے اپنے بچے جو ہیں پچھلے کئی سال سے ایکسپورٹ کیے ہوئے ہیں یو کے کو، وہ بھی یو کے اور یو ایس اے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ یو کے جو ہے وہ بھی اسی کیمپ سے تعلق رکھتا ہے جو امریکن کیمپ ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، مثلا یہ آپ نے خون ریزی والی بات کی، یا آپ نے ایک اور لفظ استعمال کیا شیخ رشید صاحب نے، تو یہ پہلے بھی انہوں نے یاد ہوگا آپ کو، گرا دو، جلا دو، یہ کر دو، مار دو، اس قسم کے لفظ وہ ماضی میں بھی استعمال کرتے رہے، اور مشرف کے وقت سے لے کے عمران خان کے وقت تک وہ بہت سے دعوے کرتے رہے، جو دعوے جو ہے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اور اس وقت بھی نواز شریف واپس آ گیا 2008 میں، اور اللہ کے فضل سے آج نواز شریف کا بھائی جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کا بھتیجا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل چیف منسٹر پنجاب کا حلف اٹھائے گا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ دعوے جو ہیں نا، ماضی میں بھی جھوٹے نقش بر آب ثابت ہوئے، اور اب بھی یہ نقش بر آب ثابت ہوں گے۔ یہ جہاں تک ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، ایک اہم بات یہ کہ جیسے آپ کا جو آپ نے کل کہا کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت کا آپ کو گلہ رہا، اور اسی طرح عدلیہ سے بھی تحفظات رہے غیر آئینی معاملات کے، مگر موجودہ صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ مارشل لاء لگ جاتا اگر روایت کے مطابق ہوتا، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے، یعنی وہ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جس طریقے سے آپ ماضی میں ذمہ دار ٹھہراتے تھے کہ ہم ان کی وجہ سے اقتدار سے گئے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، میں نے جو میرا خیال ہے کہ آپ سے بہتر کون ہماری تاریخ کو اور ہماری سیاسی صورتحال کو جانتا ہے، آپ بڑی ریسرچ کر کے اپنا پروگرام کرتے ہیں، میں بڑا مدعا ہوں آپ کا، لیکن میں آپ کو ذرا تھوڑا سا وقت لوں گا، آدھا منٹ کے قریب۔ جو میں نے جو باتیں کی ہوئی ہیں یا مخالفت کی ہوئی ہے یا ہماری پارٹی نے کی ہوئی ہے یا اپوزیشن پارٹیز نے مختلف اوقات میں جب مخالفت کی ہے، تو وہ انٹرونشنز تھیں جو 58 میں، پھر 69 میں، پھر 77 میں، اور اس کے بعد 1999 میں ہوئیں، جو انٹرونشن ہوئیں، جب ڈائریکٹلی جو ہے فوج نے ایک سیاسی رول جو ہے وہ سنبھال لیا، ایک سیاسی عہدہ سنبھال لیا، وردی کے ساتھ ساتھ سیاست میں وہ حصہ لینا انہوں نے شروع کر دیا۔ میں نے ہمیشہ ان پہ بھی اعتراض کیا، اور اعتراض بنتا بھی ہے اس پہ، لیکن اس صورتحال میں جو پچھلے 4-5 سال سے چل رہی ہے، اس کے اوپر تو ابھی آپ نے بیان دیا ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہے صحیح رہتے، پی ٹی آئی کے یعنی کہ صحیح رہتے تو اقتدار میں نہ جاتے، اور ریپیئر کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے۔ سو دے آر ویری گلیئرنگلی ایکیوزنگ اسٹیبلشمنٹ آف بیکنگ اپ اے پولیٹیکل گورنمنٹ فار لاسٹ 4 years، اور جب تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے تو وہ ان کی اقتدار بھی جو ہے رخصت ہو گیا۔ لیکن میں یہاں پہ اسرٹ کروں گا کہ ہم نے جو ہے اپنی ووٹوں کی تعداد سے عمران خان کو گھر بھیجا ہے، اس کو نکالا ہے۔ ایک مہنگائی اور کرپشن سے بھرپور 4 سال کی حکومت کا ہم نے خاتمہ کیا ہے، جس میں ایک خاتون جو ہے، میں نام نہیں لیتا، معیوب لگتا ہے، انہوں نے ان کے گھر والوں کے ساتھ، یعنی عمران خان کے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے، کسی ملی بھگت کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اربوں روپے بنا لیے، اور آج وہ مفرور ہیں وہ خاتون جو ہے۔ تو یہ اس قسم کے جب الزامات لگیں،
اس قسم کا جب بھیانک قسم کا جو ہے دور حکومت جو ہے سامنے لایا، یہ آپ ہی لا رہے ہیں، میڈیا لا رہا ہے، سارا لا رہا ہے، سیاستدان تو جو بیان دیں گے تو اس کا کوئی دو مطلب نکالے جاتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ لیکن جب میڈیا جو ہے باجماعت ہو کے جو ہے اس سکینڈل پہ، یہ خاتون کے سکینڈل پہ جنہوں نے بحریہ والوں سے زمینیں لیں، ایک یونیورسٹی بغیر چارٹر کے، بغیر کسی اپروول کے اس کو ڈکلیئر کر کے اس کے نام کے اوپر پیسہ بٹورا لوگوں سے، اور اس کے ٹرسٹ کے اوپر جو ہے وہ خاتون خود فرد شہزادی اور اس کے بعد بیگم صاحبہ وزیر اعظم اس وقت کی، اور وزیر اعظم خود اس کے ٹرسٹی ہوں اور وہاں لوگوں کو وصول کریں، تو یہ تو ایک قسم کی، میں سمجھتا ہوں دن دہاڑے ایک ڈاکہ ہے جو ڈالا جا رہا ہے یونیورسٹی کے نام پہ، اور ڈالا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ دیکھیں، یہ شاہ زیب، یہ آپ اگر ٹائمنگ دیکھیں کہ جب یہ ساری واردات ہو رہی تھی تو اس وقت اور کیا ساتھ ساتھ ہو رہا تھا، کن کن لوگوں کو اوبلائج کیا جا رہا تھا، انہیں نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پیسے برطانیہ سے بھیجے وہ کہاں پہ گئے، کس کو اوبلائج کیا گیا؟ زمین دینے والوں کو اوبلائج کیا گیا۔ یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ کوئڈ پرو کو ہے ایک، اور وہ سامنے آ جائے گا، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ صاحب آپ کی حکومت یہ معاملہ سامنے لائے گی، کیونکہ بات آپ کی درست ہے، نیشنل کرائم ایجنسی نے تقریباً 190 ملین پاؤنڈ بھیجے پاکستان، اور بجائے اس کے کہ وہ حکومت ان کو کنفسکیٹ کرتی، جو ان پہ پہلے ہی سپریم کورٹ نے جرمانہ لگایا ہوا تھا، وہ اس میں کمپنسیٹ کر دیا گیا، انہیں 40-45 ارب روپے کا فائدہ پہنچا دیا گیا، اور کابینہ سے اس کو اپروو بھی کرا لیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، اور بعد میں یہ زمین جو ہے ٹرسٹ کی دی گئی ہے۔ تو اس کی تفصیلات اور اس کی تحقیقات آپ کی حکومت کرے گی اور عوام کے سامنے رکھے گی کہ کیا گٹھ جوڑ ہے؟ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا جو آپ نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ زمینیں جو ہیں جو موٹر وے پہ یا رنگ روڈ پہ لی گئی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں، ان کی کل کے پرسوں جو ہے تصویریں جو ہیں، وہ جو ریونیو کا ریکارڈ جو ہے اس کی تصویریں آئی ہوئی ہیں۔ یہ آپ تو بات کر رہے ہیں وہ صحابہ والی جو جعلی یونیورسٹی ہے اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بڑے ویلیویبل اور بڑے لیوکریٹو جگہ کے اوپر جو زمینیں دی گئی ہوئی ہیں، سیم جو ہے آرگنائزیشن نے جو زمینیں دی ہوئی ہیں، وہ سب اس وقت سارے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا کا جو ہے نا اس نے تش بام کر دیا ہے کہ کس طرح جو ہے ہاتھ گرم کیے جا رہے تھے اور اوبلائج ہوا جا رہا تھا۔ میں تھوڑا سا الیکشن کمیشن پہ آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کمیشن سے پہلے اگر میں صرف ایک سوال کر سکوں، اگلے چیف کی تعیناتی، اب موجودہ چیف تو اناؤنس کر چکے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے ہیں، انہیں دی بھی جائے گی تو وہ نہیں لیں گے، تو آپ کو تو وہ اگلا چیف اگر تعینات کریں گے تو فوج کا اگلا چیف پہلے ہی متنازع ہو گیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ نہیں کر سکتے آپ لوگ تعینات، تو آپ لوگ کیا پھر جلدی الیکشن کی طرف جائیں گے، جلدی الیکشن کا اعلان کریں گے؟ دیکھیں شاہ زیب، اگلے چیف کی تعیناتی جو ہے نا وہ نومبر میں ہونی ہے۔ ابھی 4 مہینے ختم ہوئے ہیں، تقریباً 7 مہینے دور ہے۔ ہماری حکومت تمام اختیارات جو ہے آئینی اور قانونی طور پہ استعمال کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے جو آئین میں اختیارات دیے گئے ہیں ان کو استعمال کرنے میں کوئی امر جو ہے وہ مانے نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی پی ٹی آئی ایسی بات کرتی ہے تو اس کی کیا آئینی اور قانونی ویلیو ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے اقتدار سے، اور نکالا بھی بڑی جو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جس قسم کے الزام لگ رہے ہیں، اس کا نام لوگوں نے عمران خان کی جگہ توشہ خان رکھ دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ توشہ خانہ کا ہی دیکھ لیں کہ 3 لوگوں کے اوپر مقدمات بنے، میاں نواز شریف پہ، یوسف رضا گیلانی پہ اور آصف زرداری صاحب پہ، ان تینوں پہ بنے یہ بھی ہے۔ تو یہ وہ تو بڑے ختم ہو گئے کیس اور سارا کچھ جو ہے گزر گیا، لیکن یہ تو بڑی تازہ واردات ہے اور بڑی بھیانک قسم کی ایک بڑی ننگی واردات ہے جو انہوں نے کی ہوئی ہے، اور خود اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیں کوئی ایسا امر جو ہے وہ ان کو مانے نہیں کرتا اس بات پہ کہ وہ نہ کریں، اس کو پاور کو ایکسرسائز نہ کریں۔ جب وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف جو ہے اس پاور کو ایکسرسائز کریں گے، اور نیا آرمی چیف جو ہے وہ میرٹ کے اوپر اور جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں ہماری فوج کے ادارے کی اس کے مطابق جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے۔ کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی، کوئی قانون، کوئی آئینی شک جو ہے ان کو نہیں روک سکتی۔ اگر یہ شور مچاتے رہیں واہ ویلا، یہ ہر بندے کو پہلے ڈسپیوٹ کر دیتے ہیں
تو ان کا مطلب ہے کہ کل خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا تھا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف جو ہے ٹیکٹکس ہیں. مگر اس میں مسئلہ ہے کہ جو ٹیکٹک ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ فارمولہ وہی ہے جو آپ لوگوں نے اپلائی کیا تھا. نواز شریف صاحب نے, مریم نواز صاحبہ نے, جو اس وقت ہم نے دیکھا جنرل فیض صاحب پر, آرمی چیف پر جو تنقید کی تھی, اور مریم نواز صاحبہ کہتی تھی پاور ٹاکس ٹو پاور, تو عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا فائدہ ہوا, ایک دباؤ بڑھا, اور آپ کہہ رہے تھے کہ پیچھے ہٹے حکومت کی سپورٹ سے, تو وہ پیچھے ہٹے, بیساکھیاں ہٹیں, جس کی وجہ سے آپ لوگ کامیاب ہوئے. تو وہی فارمولہ اپلائی کر رہے ہیں وہ کہ غلطی مان لو, اس کے علاوہ ہمارے خلاف تھے اگلا چیف, وہ پہلے سے وہی فارمولہ تعینات کر رہے ہیں. پھر ججز کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہے, وہ ججز پر تنقید بھی کر رہے ہیں اپنے جلسوں میں, اور آج ثاقب نثار صاحب سے بھی ملے ہیں, جس کے بارے میں ہم نے دکھایا. اسناد ملک صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ بہت ساری تعیناتیاں ہیں جو ثاقب نثار صاحب نے کی تھی. تو فارمولہ دباؤ کا وہی ہے پبلکلی جو آپ لوگوں کا تھا. میں ایک بات جو ہے تھوڑی سی آپ کی تردید کروں گا کہ ہمارا فارمولہ, آپ کہہ رہے ہیں, میں اگر وہ بات تسلیم بھی کر لوں, میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان کا جو فال ہے, عمران خان کا جو زوال ہے, وہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے آیا ہے. اور فواد چودھری نے بالکل صحیح کہا کہ جی ان کے تعلقات جو ہے خراب ہوئے, اور وہ تعلقات کی خرابی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے بالکل ایک صحیح صورتحال بیان کر دی ہے. اس میں ہمارا دباؤ جو ہے, ہم نے جس طرف آپ ریفر کر رہے ہیں جن بیانات کی طرف, وہ تو آج سے 2-2.5 سال پہلے تھے. وہ تو 2020 کی بات آپ کر رہے ہیں ان بیانات کی جو ہے. اس کے بعد 2 سال جو ہے حکمران رہے ہیں, کم از کم 2.25 سال حکمران رہے ہیں عمران خان صاحب. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایکچولی اکتوبر نومبر کے بعد جو ہے یہ سارا سنو بال ہونے شروع ہوئے. سارے حالات جو ہیں یہ بڑھتے گئے, اور یہ پرابلمز جو ہیں موجودہ حکمرانوں کی, گزرے ہوئے حکمرانوں کی جو ہے وہ پائل اپ ہوتی گئیں, اور نہ ہینڈل کر سکے ان مشکلات کو, اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ڈیفیکٹ کر گئی ان کی پارٹی سے. اس کی وجہ سے ہمارے ووٹوں کی, انہوں نے ووٹ تو نہیں ہمیں دیے, لیکن ہمارے ووٹوں کی تعداد بڑھ گئی. جو لوگ ہمیں لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ووٹ دے سکتے تھے ان سب نے ہمیں ووٹ دیے. ہم نے ووٹوں سے ان کو گھر بھیجا ہے. اور میں پھر اگر آپ اجازت دیں تو میں الیکشن کمیشن کی بات کروں گا. الیکشن کمیشن میں جو گھپلے انہوں نے کیے ہیں فورن فنڈنگ میں, یہ فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے اگر آپ ڈیٹیل نکالیں گے تو اس میں بھی ملازموں کے نام کے اوپر جس طرح یہ چپڑاسیوں کا تانا دیتے تھے یا کسی اور کا تانا, ان کے نام پہ پیسے آئے ہوئے ہیں. پیسے جو شوکت خانم جو ایک ٹرسٹ ہے جو اپنی والدہ کے نام پہ عمران خان نے بنایا تھا, اس کے نام کے اوپر آپ دیکھیں کتنا مقدس ایک کام ہے کہ آپ اپنی والدہ کے نام پہ ٹرسٹ بناتے ہیں اور اس کے نام پہ پیسے بڑھا کے آپ اپنی سیاسی جماعت میں جو اپنی والدہ کا نام بھی ایکسپلائٹ کرے اپنی سیاسی جماعت کے مفاد کے لیے, اور اس پہ آئے ہوئے پیسے جو ہے وہ استعمال کر لے اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے, اپنے جو ہے وہ اپنا اقتدار جو ہے چمکانے کے لیے, اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کرے. اس شخص کی کیا کوالٹی ہوگی, اس شخص کا کیا اس کا اخلاقی جواز ہوگا, یا کیا اس کا ایک مورل جو ہے وہ ہائی گراؤنڈ کس طرح وہ کلیم کر سکتا ہے یہ بندہ جو ہے, یا ایک ٹرسٹ جو ہے والدہ کے نام پہ ہو, اس کے پیسے جو ہے آپ استعمال کر لیں اپنی سیاست کے لیے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بددیانتی نہیں ہو سکتی. فخر درانی صاحب کی سٹوری تھی, اس میں یہ تھا کہ جو انہوں نے اپنے فورن فنڈنگ کیس میں, پارٹی کے فورن فنڈنگ کیس میں جو نام دے دیے ہیں, اصل میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈونرز اس کے تھے, شوکت خانم کے تھے. اب یہ ظاہر الیکشن کمشنر نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا شوکت خانم کے فنڈز استعمال ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا نہیں ہوئے. یہ فخر درانی کی سٹوری تھی کہ نام وہ ہیں. جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں رہے پاکستان تحریک انصاف کے, ہم نے تو ڈونر نہیں رہے, ہم تو شوکت خانم کے ڈونر تھے. جی بالکل فخر درانی کی یہ سٹوری تھی, میں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں, میں اسی سٹوری کو کوٹ کر رہا ہوں. اور یہ اس لیے شور مچا رہے ہیں. کل جو لاکھوں کا مجمع تھا الیکشن کمیشن کے بعد, جس کو شیخ رشید صاحب نے ایڈریس کیا ہے, 4-5 لاکھ لوگ جو اکٹھے ہوئے تھے, ان کو ایڈریس کرتے ہوئے جو خون ریزی کی انہوں نے دھمکی دی ہے, وہ دھمکی الیکشن کمشنر کو دے رہے تھے. اس کا نام جو ہے الیکشن کمیشنر صاحب کا نام جو ہے, میرے ہاتھ میں چٹ جو ہے پرویز خٹک صاحب نے دی, اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری طرف سے یہ پروپوزڈ ہے. اس سے پہلے جو پہلے
الیکشن کمیشن کے سیکرٹری ہوتے تھے بابر یعقوب صاحب، ان کے اوپر یہ انسسٹ کرتے رہے کہ جی آپ ان کو جو ہے الیکشن کمشنر بنائیں، جس کے اوپر ہم نے اختلاف کیا کہ 2018 کے بددیانتی کے الیکشن جو ہے اس میں یہ ملوث رہے ہوئے ہیں، ہم نے نہیں ان کو جو ہے انڈورس کرنا اس اپوائنٹمنٹ کو۔ اس کے بعد یہ ان کا نام لے کے آئے، انیشیٹ انہوں نے کیا، انڈورس ہم نے کیا، آج یہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ مگر کیا اس وقت بولا تھا انہوں نے، اس وقت کہا تھا انہوں نے، آپ کو بتایا تھا کہ یہ فوج کی طرف سے آیا ہے؟ کیونکہ آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کی طرف سے نام آیا تھا سکندر سلطان راجہ صاحب کا، کیا بتایا تھا کنسنسس ڈیولپ کرنے میں اس وقت فوج نے کردار ادا کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ؟ قطعی طور پہ نہیں، فوج نے کوئی کم از کم جو ہے ہمارے سامنے انہوں نے کسی سٹیج پہ نہیں کہا کہ یہ فوج کی طرف سے آیا ہوا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا پرپوزڈ نام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ ڈسکشن جو ہے میں اس میں شامل تھا ڈیلی بیسس کے اوپر، اور یہ کئی دن جاری رہی، ہم اپنی جو ہے قیادت کے ساتھ رابطے میں رہے، اور یہ جب اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی ہے اس پروسیس کے اندر کہیں بھی اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا نام نہیں آیا، اور انہوں نے خود پرپوز کیا، ہم نے انڈورس کیا۔ تو اب یہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اب یہ ثاقب نثار صاحب آئے، میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے بڑا، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کو بھی اپنی جو اس کرسی پہ فائز رہے ہیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اپنی چیف جسٹسی کے دوران جو ہے وہ متنازع فیصلے ہیں، وہ فیصلے جو ہیں تاریخ میں ان کی گونج جو ہے وہ تمیز الدین والے کیس کی یا نظریہ ضرورت والے کیس کی طرح جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، کہ وہ فیصلے جو تھے جو نواز شریف کو جس کے اوپر نااہل کیا گیا، اس کے بعد جو ہے کروڑوں کے غبن سامنے آ رہے ہیں، اپنے بھی سامنے آ رہے ہیں اور دوسروں کے بھی جو ساتھ ہیں، جو عزیز ہیں، جو عزیزوں کے آگے دوست ہیں یا عزیز ہیں، ان کے بھی غبن سامنے آ رہے ہیں۔ سارے نام جو ہے آپ شاہ زیب آپ کے پروگرام میں ہی سارے چیزیں آ رہی ہیں، کو میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کوٹ کروں یا دوسرے چینلز کو کوٹ کروں، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ آپ نے ایک 10,000 کے لیے ایک شخص کو جو ہے آپ نے اس کو نااہل قرار دے دیا، 10,000 درہم کی تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل قرار دے دیا، ساری عمر کے لیے نااہل، اس کو قید کر دیا، اس کو قید دیا۔ اب جو ہے ان کی دم پہ پیر آیا ہے تو یہ چیخ رہے ہیں۔ شیخ صاحب مجھے خواجہ صاحب آخر میں بتائے گا کہ شیخ صاحب نے یہ کہا ہے، شیخ رشید صاحب نے، کہ بات چیت چل پڑی ہے، الیکشن کا اعلان 30 مئی سے پہلے ہو جائے گا، بڑی عید کے قریب الیکشن ہو جائے گا، ایسا ہے کیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، الیکشن جو ہے وہ ہماری حکومت کی اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے ڈسکریشن ہے۔ ہمیں جب سیاسی طور پہ ہم محسوس کریں گے کہ یہ معزوم وقت ہے الیکشن کروانے کا، چاہے وہ جلدی ہو یا شیڈیول پہ ہو، تو اس پہ الیکشن ہوں گے۔ ان کے شیخ رشید صاحب کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ شیخ صاحب نے جو کہا وہ آپ لوگوں کے حوالے سے بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا ہماری بات چل پڑی ہے، انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ نومبر سے پہلے الیکشن کروا کے لوگ اپنی عزت میں اضافہ کر کے جائیں۔ آرمی چیف کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وہ، تو ان کی طرف سے ہے کیا کوئی ایسی بات، آپ لوگوں پہ کوئی دباؤ ہے کہ الیکشن جلد کرا دیں؟ وہ دیکھیں پچھلے 30 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گیٹ نمبر 4 کی جو ہے وہ ریفرنس دیتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بلیٹنٹ جو ہے وہ فوج کا ریفرنس دینا جو ہے کسی بھی سیاستدان کے ساتھ، چاہے وہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہو یا ان کی آشیرواد اس کو شامل ہو یا ان کی سرپرستی شامل ہو، کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی سرپرستی شامل ہو، ان کو اس طرح استعمال کرنا جو ہے، میرا خیال ہے کہ ان کے بقول وہ ان کے موسن رہے ہوئے ہیں، موسنوں کے نام اس طرح نہیں لیے جاتے جس طرح شیخ صاحب لے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک دکان کا کاروبار جو ہے وہ بند ہو رہا ہے، دکان بند ہو رہی ہے، وہ کلوجر کی طرف کاروبار جا رہا ہے۔ اس کاروبار کو سیلویج کرنے کے لیے، اس کاروبار کو اپنی سیاسی دکان کو بچانے کے لیے جو ہے بڑے بڑے نام لے کے جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا کاروبار جو ہے، میرا خیال ہے کہ ان کا کاروبار بند ہو چکا ہے، اس دکان کو تالا لگ چکا ہوا ہے۔ 2-4 اور دن شور مچا لیں گے، اس کے بعد جو ہے جو آئینی پروسیس اس وقت چل رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ کوئی قابل کیا کہتے ہیں احترام یا محترم لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس طرح صدر مملکت نے حرکتیں کی اور گورنر پنجاب حرکتیں کر رہے ہیں۔
جب اسمبلی کے لوگ جو ہے اسٹیبلش کر چکے ہیں اپنی میجورٹی جو ہے حمزہ شہباز کے حق میں، تو وہ جس طرح وہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان اس طرح نہیں جائے گا، وہ وکٹیں بھی اکھاڑے گا اور پچ پہ لیٹ جائے گا اور نہیں جائے گا باہر، یہ بالکل اسی طرح اس نے کیا ہے اور یہ اس وقت پچ پہ لیٹا ہوا ہے بہت شکریہ اور جو ہے بہت شکریہ خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.